ایران سے اب جو پیغام سامنے آیا ہے اس نے امریکہ اور پوری دنیا کی تشویش بڑھا دی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے ایک سینئر مشیر محمد رضا نقدی نے اشارہ دیا ہے کہ تہران جنگ کو اتنا طول دیا جا سکتا ہے کہ یہ ٹرمپ کی موجودہ صدارتی مدت کے اختتام تک پہنچ جائے۔ یہ صرف ایک جنگی بیان نہیں، اس کے اندر ایران کے ممکنہ طویل مدتی جنگی حکمت عملی بھی چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ آخر ایران چاہتا کیا ہے؟ کیونکہ ایرانی پاسداران انقلاب کے مشیر محمد رضا نقدی سے جب پوچھا گیا کہ کیا ایران کا مقصد جنگ کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک ٹرمپ اقتدار میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جنگ کو طویل کرنا ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق ایران کا مقصد صرف موجودہ جنگ لڑنا نہیں بلکہ ایسی بازدار قوت پیدا کرنا ہے کہ مستقبل میں کوئی دشمن ایران پر حملہ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے۔ یعنی تہران کا حساب کچھ یوں ہے کہ اگر جنگ فوری طور پر ختم کرنے کے بجائے دشمن کو طویل عرصے تک دباؤ، اخراجات اور غیر یقینی صورتحال میں رکھا جائے تو مستقبل میں کسی بھی امریکی حکومت کے لیے ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی کرنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ یہاں اس بیان کا سب سے اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ ایران موجودہ تنازع کو بڑی حد تک ٹرمپ کی پالیسی سے جوڑ رہا ہے۔ تہران کی نظر میں اگر موجودہ امریکی صدر تبدیل ہو جاتے ہیں تو واشنگٹن کی ایران پالیسی بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایران شاید یہ سمجھتا ہے کہ وقت اس کے حق میں کام کر سکتا ہے۔ اگر جنگ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے تو امریکہ اپنی فوجی اور معاشی طاقت کے ساتھ دباؤ برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن اگر تنازع طویل ہوتا ہے تو واشنگٹن پر بھی سیاسی، معاشی اور فوجی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے موجودہ بیانات میں صرف حملے اور جوابی حملے نہیں بلکہ طویل مدتی مزاحمت کا تصور بھی نمایاں ہے۔ کیونکہ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، ایرانی مشیر کا بیان یہ اعلان نہیں ہے کہ جنگ لازماً 2029 تک جاری رہے گی۔ یہ ایک ممکنہ حکمت عملی کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور زمینی صورتحال بھی انتہائی پیچیدہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی یا عبوری سمجھوتے کی کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن بنیادی اختلافات اب تک حل نہیں ہوئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام، پابندیوں، جنگی کارروائیوں اور ابنائے ہرمز جیسے معاملات پر اختلاف لگاتار برقرار ہے، اور رپورٹ کے مطابق حالیہ مذاکرات میں بھی کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہوئی، جبکہ ایران نے ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے اپنی شرطیں بھی رکھی ہیں۔ کیونکہ یہ صرف ایران اور امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، ابنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین توانائی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پیدا ہونے والی طویل کشیدگی عالمی تیل کی سپلائی، شپنگ، انشورنس اور عالمی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو اس کا بوجھ صرف ایران اور امریکہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ خلیجی ممالک، عالمی مارکیٹ اور عام صارفین بھی اس کے اثرات سے محسوس دراصل آنے والے دنوں میں کریں گے، اور اسی وجہ سے ایران چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ طویل مدتی ہو، یہ جنگ اور زیادہ کھچے، یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے مدت کار تک ایک طرح سے چلے تاکہ امریکہ کو اس کی بڑی بھرپائی ایک طرح سے کرنا پڑے اور امریکہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔